بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ یار میں تو بہت پرجوش ہوں جب سے یونیورسٹی ٹرپ کا سنا ہے۔ شمالی علاقہ جات، او مائی گاڈ، کہیں میں خوشی سے پاگل ہی نہ ہو جاؤں، مائدہ نے جوش مسرت سے جیسے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر سارے گروپ کے لوگوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ او غریب کی اولاد، بس بھی کرو، کیوں سب کے سامنے ہمارا تماشا بنوا رہی ہو؟ لوگ کیا کہیں گے کہ اس لڑکی نے کبھی گھر کے باہر کی فضا دیکھی نہیں، اس لیے اتنی خوش ہو رہی ہے۔ سومان نے مصنوعی حبکی سے اسے گورا تو جواباً وہ اسے صرف آنکھیں دکھا کر رہ گئی۔ اچھا بس یہ نظروں کے تیر سے یوں دل بے ایمان کو چھلنی تو مت کرو۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر بھرپور ایکٹنگ کی، لیکن آگے سے بھی مائدہ ایسی تھی جو بولنے پر آتی تو سب کو خاموش کروا دیتی تھی۔ تمہارا بے ایمان دل تو آئے دن نہ جانے کتنوں کے تیر سے چھلنی ہوتا ہے، کوئی نئی بات کرو۔ او خدا کے بندو، اب اپنا ٹاکرا بند کرو اور ٹرپ کے بارے میں کوئی بات کرو کہ کیا کیا تیاری کرنی ہے۔ عامر نے کنگ سائز برگر تقریباً آدھا منہ میں ٹھوسے ہوئے کہا، تو سب نے چونک کر ادھر توجہ کی۔ ہم نے کیا ہاک تیاری کرنی ہے؟ تیاری تو تمہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ راستے میں کھانے کے لیے کیا کیا لے کر جانا ہے، وہاں جا کر کیا کھانا ہے اور واپسی پہ کیا کچھ کھانے کے لیے لے کر آنا ہے۔ شہریار نے کچھ اس انداز سے کہا کہ سب کے لبوں پر ہنسی دوڑ گئی، جبکہ عامر منہ بنا کر رہ گیا۔ اس کے زیادہ کھانے کی عادت سے سبھی تنگ تھے اور اس کے دن بدن بڑھتے ہوئے وزن کی وجہ سے پریشان۔ اوئے عامر، خدا کو مان اور اپنی حالت پر رحم کر، تھوڑا کھایا کر، دیکھ تیرا وزن جنگلی بھینسے جتنا ہوتا جا رہا ہے۔ سومان نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں کی شرارت کسی سے چھپی نہ رہی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ۔ شہریار نے بھی سومان کی تائید کی۔ یار مانا کہ تیرا باپ بہت امیر کبیر آدمی ہے، تیری یہ ہر وقت چگنے رہنے کی عادت کو وہ بخوشی پورا کر سکتا ہے، لیکن یار زندگی اور پیٹ تو انسان کا اپنا ہوتا ہے نا، تو خود پر رحم کھا، ورنہ کسی دن ہارٹ اٹیک سے تو نے پیارا ہو جانا ہے، اور ہماری ہستی بستی زندگی میں بھی تیرے جانے کا دکھ، اور ابھی میں دکھی نہیں ہونا چاہتا۔ ارے یار کتنا بولتے ہو تم لوگ، کہاں کی بات کو کہاں لے گئے؟ صوفیہ جو کب سے خاموش بیٹھی تھی ان کی فضول باتوں سے اکتا کر بولی، تو مائدہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ شہریار نے کچھ ایسی محبت لٹاتی نظر سے اسے دیکھا کہ وہ گھڑبڑا کر گئے تھے، اور شہریار کے لبوں پر محبت پاش مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اوروں نے بھی ان کی اس حرکت کو ملاحظہ کیا اور مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ صوفیہ نے بھی کن اکھیوں سے ان کے زومانی اشاروں کو دیکھا تو اس کا چہرہ گلنار ہو گیا اور شہریار کی تو گویا جان پر بن گئی۔ شہریار نے لگے ہاتھوں ایک شیر داغا جو کہ موقع محل کے لحاظ سے بالکل ناموزوں تھا، جبکہ سومان نے اس کے کندھے پہ ایک مکہ جرا تو وہ بلبلا کر رہ گیا۔ یار کچھ تو خدا کا خوف کرو شہریار، کبھی تو موقع کے لحاظ سے کوئی شعر کہہ لیا کرو۔ شاعر بیچارے اپنے شعروں کی اس ناقدری پر تڑپ تڑپ جاتے ہوں گے، یا اگر وہ ملک عدم میں ہیں تو ان کی روحیں قبروں میں پھڑپھڑا کر رہ جاتی ہوں گی۔ سومان کی اس بات پر سب کے لبوں پر بے ساختہ ہنسی دوڑ گئی، جبکہ صوفیہ تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شہریار نے اسے حفکی سے گھورا تو وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ ان دونوں کی خاموش محبت کے سبھی گواہ تھے۔ ان دونوں کے درمیان باقاعدہ اظہار تو نہیں ہوا تھا، لیکن آنکھوں کے ذریعے وہ ان کی باتوں کو جان چکے تھے۔ ویسے بھی دل کے معاملات آنکھوں سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ان سب کا تعلق اپر کلاس فیملی سے تھا، سوائے صوفیہ کے، جو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس گھرانے سے جہاں چادر دے کر پاؤں پھیلانے کا رواج تھا، اور چادر بھی اتنی چھوٹی کہ سر ڈھکے تو پاؤں کھل جائیں اور پاؤں ڈھکے تو سر۔ صوفیہ کو جنون کی حد تک پڑھائی کا شوق تھا، اور اسی شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے والد نے جیسے تیسے اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تھا۔ حالانکہ ان کی سبزی کی دکان تھی جہاں سے بس اتنی آمدنی ہوتی تھی کہ وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھ سکے، لیکن صوفیہ کے شوق کو مد نظر رکھ کر اس کے والد نے روزمرہ کے اخراجات میں ممکنہ حد تک کمی کر دی، اور وہ پیسے صوفیہ کے تعلیم کے کام آنے لگے۔
صوفیہ نے بھی یونیورسٹی میں اپنا بھرم رکھا ہوا تھا. اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ کینٹین جا کر کولڈ ڈرنک ہی لے سکے، لیکن اپنا بھرم اس نے کبھی بھی نہیں توڑا تھا، بلکہ سب کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کرتی کہ کینٹین کی چیزیں اسے ہضم نہیں ہوتی. پھر سومان، عامر، شہریار اور مائدہ سمیت وہ پانچوں ایک گروپ بن گئے. وہ سارے ہنسمکھ اور شرارتی تھے. صوفیہ تھوڑی ریز رو طبیعت کی مالک تھی، لیکن ان چاروں کے ساتھ مل کر وہ بھی کافی شوق ہو گئی تھی. اور پھر کب وہ شہریار ملک کو پسند کرنے لگی اسے معلوم نہ ہوا. شہریار کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی. اسے یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی، ساولی، پرکشش. اس نے اتنا معصوم حسن کہاں دیکھا تھا. آہستہ آہستہ سارے گروپ کو ہی ان کی خاموش محبت کا پتہ چل گیا. ان کے درمیان باقاعدہ اظہار کی نوبت نہیں آئی تھی. صوفیہ کتنی ہی بار منتظر رہی کہ وہ یعنی شہریار اظہار کرے، لیکن اس کی طرف سے ایسا کوئی اشارہ نہیں تھا کہ وہ اسے اقرار کرتا. شاید زومانی بات میں جو مزہ ہے وہ مکمل بات میں نہیں. شہریار شاید خاموش لیکن نظروں کی زبان کو انجوائے کرنا چاہتا تھا. خدا کے لیے سیریس ہو جاؤ، مائدہ نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے. بس کرو یار، بیتکی ہانکنے کی، ہر وقت چونچے لڑاتے رہتے ہو. برائلر، مرغے. اس کی تشبیہ پر صوفیہ مسکرانے لگی، جبکہ وہ تینوں تڑپ کر سیدھے ہو گئے. کیا کہا تم نے بے ادب لڑکی؟ برائلر مرغے؟ او مائی گاڈ! نہیں، اگر تم لوگوں کو برائلر پر اعتراض ہے تو میں دیسی مرغے کہہ لیتی ہوں. مائدہ نے اس کی بات کی تائید کی. دیکھو تم جانتی نہیں کہ تم کن کے سپوتوں سے مخاطب ہو. اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے ہونہار، لائق قائق، ہینڈسم سمارٹ صاحبزادوں کو تم نے مرغوں سے تشبیہ دی ہے تو وہ تو صدمے سے ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں. عامر نے اسے ڈرانے کی ناکام کوشش کی، جبکہ اس کی بات پر مائدہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. دیکھو ذرا ہینڈسم سمارٹ کو. اس نے عامر کے بڑھتے ہوئے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو سب ہنسنے لگے، جبکہ عامر تلملا کر رہ گیا. ارے بے ایمانی ہے، سراسر بے ایمانی ہے. تم دونوں نے اتنی جلدی پارٹی تبدیل کر لی. اس نے سومان اور شہریار کو گورا. جواب میں ان دونوں نے کندھے اچکائے. بہت زیادہ ہنسنے کے بعد جب وہ خاموش ہوئے تب تک پیریڈ کی بیل ہو گئی تو وہ کتابیں اٹھا کر کلاس روم کی جانب چل دیے. 1 ہفتے کے بعد ٹرپ کی روانگی تھی. ان سب کی تیاری تھی سوائے صوفیہ کے، کیونکہ اس کے پاس اس ٹرپ کے لیے اخراجات نہیں تھے. لیکن وہ اپنے دوستوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے. اگر جان بھی جائے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑے، کیونکہ وہ سب کھلے ذہن کے مالک تھے. انہیں صوفیہ کے درمیانے طبقے سے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن صوفیہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ اسے چھوڑ نہ دے، خاص کر شہریار. صوفیہ نے دوسرے دن سب کو ٹرپ کے ساتھ نہ جانے کا بتا کر پریشان کر دیا. کیوں، کیا وجہ ہے تمہارے ساتھ نہ جانے کی؟ مائدہ خراب موڈ کے ساتھ بولی. کوئی وجہ نہیں، بس میں جانا نہیں چاہتی. یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں محترمہ، کیا وجہ ہے؟ شہریار نے ہاسا تپ کر پوچھا، کیونکہ صوفیہ کے ساتھ نہ جانے کا سب سے زیادہ دکھ اسے ہی پہنچا. ایک تو تم لوگ بال کی کھال نکالنے بیٹھ جاتے ہو. جب میں نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں جانا، وہ چلا کر بولی، ساتھ میں اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے. ان سب نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ بہت کول مائنڈ لڑکی تھی. انہوں نے کبھی اسے یوں چلاتے نہیں دیکھا تھا. کول ڈاؤن صوفیہ یار. مائدہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ایسا کیا ہو گیا کہ تم یوں بیہیو کر رہی ہو؟ ہم نے تو بس وجہ پوچھی ہے کہ تم ساتھ کیوں نہیں جا رہی، اور تم اتنی ہائپر ہو گئی. وہ سب تعصب سے اسے روتا دیکھ رہے تھے. شہریار کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس روتی بلکتی معصوم لڑکی کو کیسے چپ کروائے. اس کے آنسو شہریار کو سیدھا دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے. خدا کے لیے صوفیہ، اب بس بھی کرو. یوں رو کر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ عامر جو اپنا برگر کھانا بھول چکا تھا تعصب سے اسے دیکھ کر کہنے لگا. بالکل ٹھیک، سومان بولا. اب دیکھو صوفیہ، تمہارے رونے نے ایک کارنامہ تو سر انجام دے دیا. مصروف کھانا بھول گئے. اس نے کچھ اس انداز سے عامر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ روتے روتے ہنس پڑی. عجیب دھوپ چھاؤں کا منظر تھا جسے شہریار نے دل کے نہاں ہانوں میں بسا لیا. شکر ہے محترمہ ہنسی تو، میں تو سمجھا آج رونے کا عالمی دن ہے، عامر نے کہا اور اپنا آدھ کھایا برگر دوبارہ کھانے لگا. سومان نے تعصب سے اسے دیکھا. تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر صوفیہ کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب خاصی حد تک سنبھل چکی تھی، بلکہ یوں رونے پر کچھ شرمندہ بھی تھی. اگر رونے کا شغل پورا کر لیا ہو تو اب وجہ بھی بتا دو. آخر ہم تمہارے دوست ہیں، کوئی غیر تو نہیں.
دوستوں سے کوئی بھی بات چھپانی نہیں چاہیے، مائدہ نے نرمی سے اسے اکسایا۔ دراصل وہ اٹکی۔ ہاں بولو، سب نے اس کی ہمت بندھائی تو اس نے ساری بات انہیں بتا دی کہ اس کا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے ہے اور یہ کہ وہ ٹرپ پر جانے کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ انہیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کا تعلق کہاں سے، بلکہ ان کے درمیان کبھی اس موضوع پر بات بھی نہیں ہوئی تھی، اور صوفیہ کی ظاہری حالت سے بھی انہیں کبھی محسوس نہیں ہوا، بلکہ اس کا لباس تو بہت ہی عمدہ ہوتا تھا، جیسے کسی ماہر ڈیزائنر سے بنوایا گیا ہو۔ جب اس بات کا ذکر صوفیہ سے کیا گیا تو اس نے جواباً کہا، دراصل میری والدہ بہت اچھی ٹیلر ہیں، میں سستے سے کپڑے خریدتی ہوں، لیکن میری والدہ کی ماہرانہ سلائی انہیں نہایت عمدہ بنا دیتی ہے۔ اور مائدہ اسی روز مچل گئی کہ وہ بھی صوفیہ کی امی سے اپنے کپڑے سلائی کروائے گی۔ اس کی بات پر صوفیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھا، اب سنجیدہ بات، تم ہر حال میں ہمارے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر پر جا رہی ہو، تمہارے اخراجات میرے ذمہ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر صوفیہ کو روک دیا، جو اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے والی تھی۔ ہم آپس میں دوست ہیں اور دوستوں کا ایک دوسرے پر بہت حق ہوتا ہے، تم تیاری کرو، میں کچھ نہیں سنوں گی۔ اور صوفیہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مائدہ اب انکار نہیں سنے گی۔ مقررہ وقت پر یونیورسٹی کی بس انہیں لے کر روانہ ہوئی۔ سب بہت پرجوش تھے، ہنستے گاتے سفر کٹ رہا تھا۔ پھر دوپہر کو بس ایک ہوٹل پر رکی، سب پیٹ پوجا کر کے لیے اترے۔ صوفیہ بیٹھی رہی، اس نے مائدہ کو اپنے لیے کچھ کھانے کا کہا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے شہریار کھڑا تھا اور اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ آپ کھانے کے لیے نہیں گئے؟ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ شہریار نے کوئی جواب نہ دیا اور سیٹ پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آج اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جسے دیکھ کر صوفیہ نظریں جھکا گئی۔ ادھر دیکھو صوفیہ، میری طرف، شہریار کی بے قرار لہجے سے ظاہر تھی۔ کیا کبھی تمہیں ان میں کچھ نظر نہیں آیا؟ اس کا اشارہ اپنی آنکھوں کی طرف تھا۔ بہت روکا خود کو کہ یار یہ عشق و محبت کچھ نہیں، لیکن ہائے یہ دل، کمبخت مانا ہی نہیں۔ وہ خود ہی بولتا رہا، بس بہت ہو گئی نظروں کی زبان، آج میں واضح اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ شہریار ملک کو صوفیہ سکندر سے والہانہ عشق ہو گیا ہے۔ صوفیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں جنون کی حد تک، میں تمہاری نظروں کے مفہوم کو سمجھتا ہوں، لیکن تمہارے منہ سے اس محبت کا اظہار سننا چاہتا ہوں جو تمہاری آنکھیں کب کا مجھے سنا چکی ہیں۔ مجھے بتاؤ صوفیہ کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، بتاؤ نا۔ وہ اونچا لمبا خوبصورت شخص محبوب کے آگے گھٹنے ٹیک رہا تھا، محبوب کی منت کر رہا تھا۔ اور صوفیہ اگر آج بھی خاموش رہتی تو اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتی۔ سو اس نے وہ لفظ ادا کر ہی دیے جنہیں سننے شہریار خواہش مند تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ صوفیہ خود کو بہت خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ سب لوگ کھانا کھا کر واپس آ گئے تو بس پھر سے چل پڑی۔ شہریار کی پرشوق نگاہیں سارے راستے صوفیہ پر جمی رہی۔ ان میں موجود والہانہ پن صوفیہ کو ہواؤں میں اڑائے رہا تھا۔ شہریار کی ایک بات بہت ہی عجیب تھی کہ مکمل چیز پسند کرتا تھا، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی ڈیکوریشن پیس۔ اسے کسی بھی چیز میں ناممکن پن اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی پسندیدہ چیز میں کوئی ایسا عیب نکل آتا، حقیقتاً بہت معمولی ہوتا، تب بھی وہ اس چیز کو پھینک دیتا۔ اسے ہر چیز بے عیب پسند تھی، حتیٰ کہ انسان بھی۔ اس کے گھر والوں کے علاوہ گروپ فرینڈز کو بھی اس کی یہ عادت کا علم تھا اور سب اسے یہ ناپسند کرتے تھے، لیکن اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اب شاید وہ اس پر قابو پا سکتا۔ مائدہ نے شہریار اور صوفیہ کی چوڑی پکڑ لی اور اب صوفیہ سے استفسار کیا تو جواباً اس نے مائدہ کو شہریار کے اظہار کے متعلق بتایا۔ مائدہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کی نظر میں شہریار بہت اچھا انسان تھا، سوائے اس عادت کے۔ یار مائدہ، شہریار کو مجھ میں ایسا کیا نظر آیا کہ وہ مجھ سے محبت کر بیٹھا؟ اسے تو وہ عیب چیزیں پسند ہیں، پھر میں تو اتنی خوبصورت بھی نہیں، دوسرا میرا رنگ بھی سانولا ہے، آج کل کے لڑکے گورے رنگ کو ترجیح دیتے ہیں، اور پھر شہریار کو میری رنگت کا عیب کیوں نظر نہیں آیا؟ کچھ خدا کا خوف کرو ناشکری لڑکی، کہاں سے سانولی ہو گئی ہو تم؟ گندمی رنگت ہے تمہاری، اس کے علاوہ تم میں ایسی کشش ہے کہ بندے کو لوہے کی طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ مائدہ نے اس کے پرکشش چہرے پر نظریں جما کر کہا تو اپنی تعریف پر صوفیہ کے چہرے پر شرمیلگی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پہاڑی علاقہ شروع ہو چکا تھا، ارد گرد بکھرے خوبصورت مناظر کو وہ سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔
ایک طرف پہاڑ تھے اور صنوبر چیر دیوار کے خوبصورت اور دوسری طرف گہری کھائی. نیچے بہت نیچے دریا اپنی پوری تیز رفتاری سے بہہ رہا تھا. وہ سب کھائی کی طرف نیچے دیکھتے ہوئے ڈر رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ انجوائے بھی کر رہے تھے. لڑکے لڑکیاں گانا گا کر ماحول کو بہت پرلطف بنا رہے تھے. جب گانا ختم ہوا تو سب نے شہریار سے ضد شروع کر دی کہ وہ گانا سنائے کیونکہ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی. شہریار نے ایک بھرپور نظر صوفیہ پر ڈالی اور گانا گانا شروع کر دیا. اس نے تھوڑا سا ہی گانا گایا تھا کہ سب نے بے اختیار تالیاں بجا کر اسے داد دی. اس نے آگے گانا شروع کر دیا. شہریار کی والہانہ نظریں صوفیہ پر جمی تھی اور وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی. اس کی اس بے اختیاری کو سب نے نوٹ کیا اور اس پر ہوٹنگ شروع کر دی. تو صوفیہ نے شرما کر مائدہ کے پیچھے منہ چھپایا تو سب اور بھی زور سے ہنسنے لگے. یہ پھٹے ڈول جیسی آواز عامر کی تھی. جب اس نے گانا گایا تو سب نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھنا شروع کیا تو وہ بیچارہ ہامہا شرمندہ ہو گیا. او گینڈے، کیوں ہمارے ٹرپ کا ستیہ ناش کرنا چاہتا ہے؟ اپنی اس بھیانک آواز کو اپنے اندر دبا کے بیٹھ اور وہ کر جو تیرے کرنے کا ہے. سمان کا اشارہ اس چکن رول کی جانب تھا جو عامر کے ہاتھوں میں موجود تھا. سب نے اس کی اس بات پر بے تحاشا کہکہے لگائے اور عامر منہ بنا کے بیٹھ گیا. روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا. کسی اور اسٹوڈنٹس نے بس میں سے آواز لگائی تو ایک بار پھر سب ہنسنے لگے. اچھا بس کر شیر جوانا بس کر. شہریار نے عامر کے کندھوں پر ہاتھ رکھا. اس کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی تھی. مائدہ سے برداشت نہ ہوا تو وہ بولی، بس کرو یار، کیوں اسے تنگ کر رہے ہو؟ مائدہ کی حمایت ملنے پر عامر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ سب کے ساتھ ہلا گلا کرنے لگا. 3 گھنٹے کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے. وہ ایک خوبصورت سا ریسٹ ہاؤس تھا جو ان کے لیے پہلے سے ہی بک ہو چکا تھا. ریسٹ ہاؤس کے بالکل پیچھے کا پہاڑی ڈھلوان سے شور مچاتا چشمہ بہہ رہا تھا جس کی آواز یہاں واضح سنائی دے رہی تھی. ان سب نے اس خوبصورت منظر کو انجوائے کیا. ویڈیوز تصویریں بھی بناتے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ تبصرے بھی ہوتے جا رہے تھے. صوفیہ اور شہریار سب سے زیادہ خوش نظر آ رہے تھے. دل خوش ہو تو ہر منظر حسین دکھائی دیتا ہے. ان کے دل کی مراد اسی سفر کے دوران پوری ہوئی تھی، اس لیے یہ سفر ان کے لیے یادگار تھا. ان دونوں نے مل کر بہت سی تصویریں بنائی. مائدہ، سومان اور عامر نے انہیں دانستہ زیادہ سے زیادہ باتیں کرنے کے مواقع فراہم کیے اور وہ دل سے ان تینوں کے مشکور تھے، حالانکہ زبان سے اقرار نہیں کیا تھا. شہریار نے صوفیہ کو اپنا جیون ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا اور صوفیہ سمیت سب کو آگاہ کیا. وہ تینوں بہت خوش تھے لیکن صوفیہ پریشان تھی کیونکہ وہ اپنی حیثیت جانتی تھی، لیکن اس نے اس بات کا اظہار کسی سے نہ کیا. ہاں، چپکے خوبصورت خواب اس کی آنکھوں نے بننا شروع کر دیے. دوسرے دن انہیں دور تک پہاڑوں پر جانا تھا جو جنگلات سے بھرے پڑے تھے. سب نے اپنے اپنے طور پر ضرورت کا سامان لیا اور روانہ ہوئے. بس اونچے نیچے راستوں سے خرامہ چلتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی. آس پاس اتنے خوبصورت مناظر بکھرے پڑے تھے کہ وہ سب حیران تھے، لیکن شہریار کے لیے صوفیہ کے چہرے سے بڑھ کر کچھ بھی حسین نہیں تھا. وہ سب مناظر سے بیگانہ صرف اسے ہی تکے جا رہا تھا. صوفیہ نے کئی بار آنکھوں میں اسے سرزنش کی لیکن وہ ہٹ درمی سے لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے ہی تک رہا تھا. او مائی گاڈ، صوفیہ ذرا آسمان کی طرف دیکھو، کیسے کالی گھٹائیں امڈ کر آ رہی ہیں. مائدہ نے چونکتے ہوئے صوفیہ کو کوہنی ماری تو اس نے بھی جلدی سے کھڑکی کے پار آسمان کی جانب نظریں اٹھائی. واقعی کالی گھٹاؤں نے آسمان کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا تھا. ابھی تو دن کا پہلا پہر تھا لیکن گھٹا کی وجہ سے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا. حالانکہ جس وقت وہ چلے تھے اس وقت کہیں کہیں بادل موجود تھا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ موسم اتنا خراب ہو جائے گا. بجلی چمکنا شروع ہو چکی تھی اور بادلوں کی مخیب گڑگڑاہٹ دلوں کو سہمائے دے رہی تھی. وہ سب دل میں سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے. اچانک گائیڈ نے ڈرائیور کو گاڑی کسی محفوظ جگہ پر روکنے کا حکم دیا. سب کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ بادل بہت گہرے ہو گئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ شدید آندھی اور بارش بھی ہو سکتی ہے. ایسی صورتحال میں بس کا سفر کرنا ٹھیک نہیں. ڈرائیور نے ایک سائڈ پر بس روکی. گائیڈ نے سب کو بس سے جلد از جلد نیچے اترنے کا کہا. وہ سب دل میں خوف لیے نیچے اترے. سڑک کے ساتھ ہی گھنا جنگل تھا. گو کہ محفوظ تو وہ بھی نہیں تھا لیکن یوں بس کا سفر کرنے سے کئی گنا بہتر تھا. وہ جنگل میں پناہ لے لیں گے. آندھی کا کیا، وہ تو بس کو تنکے کی طرح اڑا کر لے جا سکتی تھی. گائیڈ نے سب کو ایک ساتھ رہنے کی تاکید کی کہ مشکل حالات میں کہیں بٹک نہ جائیں، اس لیے سب ساتھ چلتے ہوئے جنگل میں داخل ہوئے. مائدہ صوفیہ خوفزدہ تھی لیکن وہ خود کو کسی حد تک قابو میں کیے ہوئے تھی. باقی لڑکیوں کا بھی تقریباً یہی حال تھا.
بادلوں کی گرگراہٹ اور بجلی کی کڑک میں اضافہ ہو چکا تھا. ہلکی ہلکی ہوا چلنا شروع ہو چکی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی. وہ سب اس طرح کی صورتحال سے پہلی دفعہ نبرد آزما تھے. یونیورسٹی کے 2 پروفیسر بھی ان کے ساتھ تھے. وہ سب کو مطمئن کرنے میں مصروف تھے، حالانکہ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ وقت بہت برا ہے. شہریار صوفیہ کے پاس کھڑا تھا. وہ سب بار بار بادلوں کی گرج سے خوفزدہ ہو رہے تھے. اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہوئی اور ساتھ میں بارش بھی، جو لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی. ہوائیں طوفانی صورت اختیار کرنے لگی. بارش کے تھپیڑے ان میں شامل ہو کر عجیب سا شور برپا کر رہے تھے. وہ درخت جو پہلے انہیں گنے محسوس ہو رہے تھے، آندھی اور بارش کی وجہ سے سکڑ کر کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہو جاتے. اس وجہ سے بارش اور ہوائیں براہ راست ان تک پہنچ رہی تھی. کچھ دیر کے بعد ان کے قریب ہی تیز ہوا کی وجہ سے ایک درخت کڑک کی زوردار آواز کے ساتھ گرا. کچھ کمزور دل لڑکیوں نے چیخیں ماری. صوفیہ نے بھی گھبرا کر شہریار کا ہاتھ پکڑا. صوفیہ نے گھبرا کر ہاتھ جب پکڑا تو شہریار نے اس کا ہاتھ دبایا. پھر اس نے گھبرا کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ سے نفی میں سر ہلایا. شہریار، میں نے سنا ہے آسمانی بجلی زیادہ تر سبزے یعنی درختوں پر گرتی ہے، اور ہم تو کھڑے بھی درختوں کے نیچے ہیں، صوفیہ نے لرزتی آواز میں کہا. جواباً شہریار نے کہا، یار میں تمہارے ساتھ ہوں پیٹر. کس چیز کا؟ لوگ ساتھ رہنے کی آرزو کرتے ہیں، اور ہم اگٹھے مر بھی گئے تو سوچو کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی. شہریار کی بات سے اس کا خوف کسی حد تک کم تو ہو گیا، لیکن ختم نہ ہوا. وہ نامحسوس طریقے سے شہریار کے قریب ہوتی جا رہی تھی. کڑک کی دہشت ناک آواز سے آسمانی بجلی ان سے کچھ فاصلے پر موجود ایک درخت پر گری اور پورا درخت جل گیا. اسٹوڈنٹس، لڑکوں اور پروفیسر سمیت سب کے چہرے خوف کی لپیٹ میں آ گئے. پروفیسر سب کو چیخ چیخ کر اکٹھا رہنے کا اشارہ کر رہے تھے، لیکن اتنے شور میں ان کی آواز کون سنتا. وہ 5 دوست اگٹھے تھے. شہریار نے صوفیہ کا جبکہ سومان نے مائدہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. وہ بھاگ تو رہے تھے لیکن ان کی کوئی منزل نہ تھی. میلوں تک پھیلا گھنا جنگل اور پہاڑیاں وہ بلا کہاں بنا لیتے، لیکن اس کے باوجود زندہ رہنے کی آرزو انہیں بھگائی جا رہی تھی. وہ دونوں اور عامر آگے بھاگے جا رہے تھے جبکہ سومان اور مائدہ ان سے کچھ پیچھے تھے. وہ تینوں دہل کر رکے جب انہوں نے بجلی کی کڑکدار آواز کے ساتھ سومان اور مائدہ کی چیخ سنی. انہوں نے دھڑکتے دل سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ساکت رہ گئے. تھوڑی دیر پہلے زندگی بچانے کی کوشش میں اور زندہ رہنے کی خواہش میں وہ دونوں بھاگے آ رہے تھے، اب وہ دونوں گھرے پڑے تھے. صوفیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر پاگل انداز میں چیخنا شروع کیا، جبکہ عامر اور شہریار بھی سکتے کی حالت میں تھے. وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، وہ دونوں اس دنیا سے منہ موڑ چکے تھے. صوفیہ پاگل ہوئے رو رہی تھی. شہریار نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. موسم اپنے بھیانک پنجے یوں ہی کھولے کھڑا تھا. جب عامر نے انہیں چلنے کو کہا، صوفیہ مچل گئی. ہم انہیں یوں لاوارث چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نہیں جاؤں گی. پاگل مت بنو صوفیہ، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. صوفیہ کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی کیونکہ بھاگتے بھاگتے ایک درخت اس کے اوپر گرا. وہ درد اور اذیت سے چیخے جا رہی تھی اور ساتھ ہی درخت کے نیچے سے اپنی ٹانگیں نکالنے کے لیے زور لگا رہی تھی. شہریار تڑپ کر آگے بڑھا. بارش کا پانی اس کی آنکھوں میں پڑنے سے ایک لمحے کو تو اسے کچھ نظر نہ آیا. اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے پانی کو باہر نکالا اور صوفیہ کے پاس پہنچا. اس نے کافی کوشش کی کہ وہ درخت کو پیچھے ہٹائے، لیکن بے سود. شہریار تڑپ کر اٹھا اور پھر اس نے دوبارہ سے پوری قوت سے درخت اٹھانے کی کوشش کی. عامر بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا. ان کے چہرے زور لگانے کی وجہ سے سرخ ہو گئے تھے. آخرکار ان کی کوشش رنگ لائی اور وہ درخت کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے. درخت کو ایک طرف لڑکا کر وہ گر کر ہانپنے لگے اور زور زور سے سانس لینے لگے. نہ جانے یہ بارش اور آندھی کب تھمے گی. عامر نے بے بسی سے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی. شہریار نے صوفیہ کو سیدھا کیا. وہ گہری بے ہوشی میں تھی. تیز بارش اسے بھگو رہی تھی، ورنہ اب تک اسے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا. یار مجھے صوفیہ کی پریشانی ہے، یہ ہوش میں نہیں آ رہی. ہم اسے لے کر کہاں جائیں؟ شہریار کو صوفیہ کی حالت بہت پریشان کر رہی تھی. وہ اسے لے کر ایک ہاسپٹل تک پہنچے. وہاں چند تباہ حال لٹے پٹے حلیوں میں اسٹوڈنٹ موجود تھے. آدھے سے زیادہ اس طوفان کی نظر ہو چکے تھے اور جو بچے تھے وہ مردوں سے بدتر تھے. ڈاکٹر کے پاس جب وہ اسے لے کر گئے تو ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ صوفیہ کی دونوں ٹانگیں معذور ہو چکی ہے اور وہ زندگی میں کبھی بھی چل نہیں سکے گی. صوفیہ ویل چیئر پر بیٹھی حلامے نہ جانے کیا کچھ تلاش کر رہی تھی. جب آہٹ پر اس نے چونک کر سر اٹھایا، سامنے شہریار ملک کھڑا تھا. بڑے ہوئے شیف اور رف حلیے میں وہ بہت تھکا تھکا سا اداس لگ رہا تھا. اس کی سپاٹ آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ صوفیہ کا دل دھک سے رہ گیا.
صوفیہ، شہریار نے عجیب سے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ خدا کے لیے شہریار، ایسا مت بولنا کہ میں زندہ نہ رہ پاؤں، صوفیہ نے دل میں سوچا، لیکن زبان سے خاموش رہی۔ میں نے بہت سوچا، بہت خود کو سمجھایا، لیکن میرے اختیار میں نہیں۔ تم جانتی ہو نا کہ شہریار ملک نے کبھی کسی عیبدار چیز کو پسند نہیں کیا۔ کجا عیبدار انسان، میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا صوفیہ، لیکن میں تمہیں اپنا جیون ساتھی نہیں بنا سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا نفاست پسند، بے عیب چیزوں اور انسانوں کو پسند کرنے والا شہریار ملک اور جیون ساتھی دونوں ٹانگوں سے معذور۔ مجھے معاف کرنا صوفیہ، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ میں آج ہی یہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ شہریار نے اپنے آنسو پونچھے اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ صوفیہ کچھ دیر آنکھیں پھاڑے بے یقینی کی حالت میں بیٹھی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور گرتے ہی چلے گئے۔